كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام صدر مجلس سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کنڈیہ شریف حضرت اقدس خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، قابل صد احترام
واجب الکرام، علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ حدیث، فرزندان خیر المدارس، قرآن کریم کے قراء، حفاظ، فاضلات، حافظات، برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 11 رجب المرجب سن 1446 ہجری مطابق 12 جنوری 2025 بروز اتوار بعد نماز ظہر عالم اسلام وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی مشہور و معروف عظیم قدیمی دینی تبلیغی اصلاحی دعوتی تعلیمی تربیتی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے 97ویں تعلیمی سال کی تکمیل کے موقع پر اس مبارک اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعائیں اللہ اس کو ہماری بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا سبب بھی بنا دے۔ بڑی تعداد میں علماء کرام، فضلاء کرام اور فرزندان اسلام ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ابھی چند لمحوں کے بعد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے حفاظ قراء، دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے میرے دائیں طرف بیٹھے فضلاء، اور اسی طرح تخصص فی الفقہ، تخصص فی الدعوہ سے تخصص کرنے والے خوش نصیب طلباء کی دستار بندی ہونی ہے، اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ آپ حضرات کی واپسی بھی جلد ہو، اس لیے میں اختصار کے ساتھ حکم کی تعمیم میں اور شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور حدیث مبارک کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اصل حق تو یہ تھا کہ جامعہ کے استاد الحدیث شعبہ دار الافتاء تخصص فی الفقہ کے سربراہ حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے جلد اول کا اکثر حصہ پڑھایا، اور متکلم اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب اکاڑوی دامت برکاتہ العالیہ، سربراہ تخصص فی الدعوہ والارشاد خیر المدارس، جنہوں نے بخاری شریف کی جلد ثانی پڑھائی۔ ان میں سے کوئی بزرگ آخری سبق بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرات علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں، مگر ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ اس مجمع میں بہت سے ایسے اہل علم موجود ہیں، ان کا مقام تھا کہ وہ یہ آخری سبق پڑھاتے، لیکن ہمارے مدرسوں میں شاگرد استاد کو اپنا سبق یاد کیا ہوا سناتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے، تو میں بھی اسی نیت سے چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا اور پڑھایا جائے، اس مجلس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حکمن موجود ہیں، اس کے آداب اور احترام بھی اسی طرح ہے۔
دوسری بات یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھا جائے جو 1400 سال سے مرتب ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انوار و برکات مل جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اور ان کا یہ کشف فیوض الحرمین میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سینہ نبوت کی طرف توجہ کی اور میں نے غور کیا تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے انوارات نکلتے ہوئے نظر آئے، اور وہ انوارات کے دھاگے لکیریں پوری دنیا میں ان لوگوں کے سینوں میں داخل ہو رہے تھے جو حضور کی حدیث پڑھ رہے اور پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ کہہ دو اگر سمجھ آئی ہے۔ اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کو جنتی بنا دے، اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مکہ مدینہ دکھا دے۔ تو آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے، سبق ہی سبحان اللہ کا ہے، وہ انوار و برکات میں اور آپ کے سینے میں بھی آ جائیں، کیونکہ حدیث کا اپنا ایک نور ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ بالکل ان پڑھ تھے، قرآن کے حافظ قاری دین کے عالم نہیں تھے۔ جب ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا تو فرماتے یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھتا تو کہتے تو حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو نہ قرآن کے حافظ نہ حدیث کے عالم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ حدیث پڑھ رہا ہے؟ فرمایا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو سورج کی طرح کی روشنی نکلتی ہے، اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح کی روشنی نکلتی ہے۔ اس روشنی سے میں سمجھ جاتا ہوں قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امتحان لینے کے لیے کسی نے ان کے سامنے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں تک قرآن کی آیت ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی، تو کسی نے آگے پڑھ دیا والصلاۃ العصر، کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جس کی خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے۔ تو جب آگے پڑھنے والے نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر، تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وصلاۃ الوسطیٰ کا قرآن ہے، آگے جو تم نے وصلاۃ العصر پڑھا ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ تیرے منہ سے نور نکلا تھا؟ جو قرآن کی تلاوت کا نور تھا وہ صلاۃ الوسطیٰ تک نکلا، آگے نہیں نکلا۔ تو میں اس سے سمجھ گیا کہ آگے جو تم نے لفظ بولا ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ انوار و برکات مجھے اور آپ کو بھی حاصل ہو جائیں، اس لیے آپ حضرات بھی اس حدیث کو اور اس بات کو سمجھ لیں۔ وقت مختصر، میں صرف چند باتیں اشارتاً جو آج کے سبق کی عرض کروں گا، اور ان کو آپ 1 2 3 4 کر کے یاد کرتے رہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع بھی ایمان سے کیا، ختم بھی ایمان پر کیا۔ کتاب التوحید کا عنوان آخر میں، کتاب الایمان کا عنوان شروع میں۔ اس سے مجھے اور آپ کو بتایا ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، بغیر محنت مشقت تکلیف کے وراثت میں ایمان مل گیا۔ خدا نہ خواستہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کا شکر ادا کرو، اس ایمان کو سنبھال کر رکھو، اس ایمان کو سنبھال کر قبر تک تم اور میں لے جائیں، پھر قبر سے آگے جنت میں یہ ایمان انگلی پکڑ کر لے جائے گا۔
اس لیے اپنی ایمان کی فکر، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو، ایمان کے اوپر حملہ آور جہاں پر مرزائی ہے، جہاں ایمان پر حملہ آور اسلام کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، باطل قوتیں ہیں، اور آج سب سے زیادہ میرے اور آپ کے ایمان پر حملہ کرنے والی مغربی دنیا، مغربی فکر اور فلسفہ ہے، جو اللہ سے، رسول سے، قرآن سے، حدیث سے رشتہ توڑ کر میرا اور آپ کا رشتہ یہ شیطان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج مغربی افکار سے اپنے آپ کو بچاؤ، الہات سے بچاؤ، ارتداد سے بچاؤ، اپنے ایمان کی فکر اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو، ان کو صرف کالجوں یونیورسٹیوں کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنی اولادوں کو اللہ والوں سے جوڑو، علماء سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، ان کو مسجدوں میں لے جانا شروع کرو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تمہارا اور تمہاری اولاد کا تعلق کسی بھی عالم دین سے ہوگا، کسی اللہ والے سے ہوگا، کسی بزرگ مسجد مدرسے سے ہوگا، کسی خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کے کام اور مرکز سے ہوگا، انشاءاللہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، بے نمازی ہو سکتے ہو، بے روزہ چھوڑ دو، یہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ بھی ہو، لیکن کبھی تم ایمان سے دور چلے جاؤ اور ایمان تمہارا خطرے میں پڑ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگر تمہارا علماء سے تعلق ہوگا تو اس لیے ایمان کی قدر کو پہچانو۔ دوسرا پیغام امام بخاری نے یہ دیا کہ اپنی کتاب کے آخر میں حساب و کتاب کو ذکر کیا، میدان محشر کا ذکر کیا، آخرت کی طرف متوجہ کیا، فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ میرے استاد جن سے میں نے یہ بخاری پڑھی ہے وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، سورج کو چڑھتے بھی دیکھا، ڈوبتے بھی دیکھا، فرماتے وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا، آخرت کی فکر، حساب و کتاب کی فکر کیا ہے، موت کو یاد رکھنا کیا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا کیا ہے، اس کو اس واقعے سے سمجھو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین میں بیٹھے، وقت تھوڑا سا ٹکٹ نہیں لیا، باہر سے کہا فلاں ڈبے میں بیٹھے ہیں، ٹکٹ آ کر بنا دینا۔ گاڑی چلتی میں جب وہ آیا اور اس نے ٹکٹ چیک کرتے ہوئے جب اور لوگوں کے ٹکٹ چیک کیے تو حضرت سے بھی پوچھا، حضرت نے کہا ہم فلاں اسٹیشن سے بیٹھے، ٹکٹ نہیں خرید سکے، ہم سے پیسے لے کر ٹکٹ بنا دو۔ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اشرف علی تھانوی ہے۔ کہا میں تو آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، آپ کو بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہی چیک کرنا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا تم کہاں تک اس ٹرین کے ساتھ جاؤ گے؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی فلاں اسٹیشن تک ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، میں جب آگے والے کو چارج دوں گا تو اس کو بتا دوں گا فلاں ڈبے میں فلاں سواریاں اپنی ہیں، ان سے ٹکٹ نہ پوچھنا۔ حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ اس نے کہا حضرت وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی جانا، آگے جانا ہے، وہ آگے والا ٹکٹ مانگے گا، ٹکٹ نہیں جرمانہ بھی کرے گا۔ کہا فکر نہ کریں، میں اس کو کہوں گا وہ آگے والے کو بھی کہہ دے گا یہ اپنی سواریاں، ان سے ٹکٹ نہ مانگنا۔ جب حضرت پوچھیں وہ کہاں تک، وہ جواب میں کہہ دیا میں انتظام کر دوں گا۔ حتیٰ کہ حضرت نے پوچھا وہ کہاں تک؟ اس نے کہا حضرت وہ وہاں تک جہاں تک ٹرین جاتی ہے، جیسے پاکستان میں کراچی آخری سٹاپ ہے، آگے سمندر ہے، کراچی سے آگے تو ٹرین جاتی نہیں، ادھر پشاور سے آگے نہیں جاتی۔ حضرت نے فرمایا ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت آگے تو گاڑی جاتی نہیں، کوئی ریلوے لائن نہیں، آپ نے آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا بھائی ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، ہمارا تو ایک سٹاپ خبر ہے اور آخری سٹاپ ہماری زندگی کی گاڑی کا میدان محشر ہے، آخرت کا میدان اللہ کی عدالت ہے۔ وہاں جب ریلوے کے مالک کو اللہ بتائیں گے یہ مسافر بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، وہاں تو ہمیں بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ اس نے کہا حضرت وہاں تو میں نہیں بچا سکتا۔ فرمایا پھر پیسے لو اور ٹکٹ بناؤ، تم ریلوے کے ملازم ہو، ریلوے کے مالک نہیں ہو، اس لیے تمہیں کسی کو بغیر ٹکٹ کے سفر کرانے کا اختیار نہیں ہے۔ اب
اب تک جن جن کو بغیر ٹکٹ کے سفر کروایا ریلوے کے خزانے میں اس کے پیسے جمع کراؤ، ورنہ اللہ کی عدالت میں کل تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ وہاں تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہاں تیری نیکیاں چلی جائیں گی، اور آج کے بعد کبھی کسی کو بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرانا۔ تو ملازم ہے، مالک نہیں ہے۔ اس کو فکر آخرت کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے سوچے کہ میں نے اللہ کی عدالت میں کیا جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو، آخرت کو یاد رکھو، میدان محشر کو یاد رکھو، حساب و کتاب کو یاد رکھو۔ تیسری بات فرمائی اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو کامیاب، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ناکام۔ اگر جنت میں جائے گا تو تب جب نیک اعمال زیادہ ہوں گے، جہنم میں جائے گا اگر گناہ زیادہ ہوں گے۔ اس وزن اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے نیکیاں کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی امام بخاری نے بتا دی، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمہارے عمل تولے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا میرے عزیز طلبہ کہ تمہارا علم تولا جائے گا۔ علماء کرام بڑے ادب کے ساتھ اپنے آپ کو پہلے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں ہمارا علم نہیں تولا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کتنا بڑا عالم ہے۔ میرے اور آپ سے قبر میں سوال، آخرت میں سوال علم کے بارے میں نہیں ہوگا، عمل کے بارے میں ہوگا۔ عمل کو تولا جائے گا۔ اس لیے یہ علم مقصود عمل اس سے ہے، یہ علم برائے علم نہیں ہے، یہ علم برائے عمل ہے۔ اس سے مقصود تو عمل ہے۔ اس لیے جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو مقصود نہیں ہے، مقصود تو نماز ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے چلا جائے نماز نہ پڑھے کوئی فائدہ نہ ہوا، اس لیے کہ وضو تو ذریعہ تھا، اصل مقصود تو نماز تھی۔ وضو تو کر لیا، نماز نہ پڑھی۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کا علم تو حاصل کر لیا مگر عمل نہیں کیا، اقیم الصلاۃ پر عمل نہیں کیا، آتوا الزکاۃ پر عمل نہ کیا، کتب علیکم الصیام پر عمل نہ کیا، واتموا الحج والعمرۃ للہ پر عمل نہ کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر عمل نہ کیا۔ اگر ہم نے یہ عمل نہ کیے اور ہم یہ تمام کام کر لیے تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ علم نہیں مجھے اور آپ کو آگے لے کر جائے گا، عمل لے کر جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ کو فرمایا بیٹی جس کو عمل نے پیچھے کر دیا میری بیٹی ہونا نسب بھی اس کو آگے نہیں کرے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے دوستو اس طرح پر وضو کر لیا نماز نہ پڑھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اسی طرح علم حاصل کر لیا عمل نہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت میں علم نہیں تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قبر میں بھی علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک پیغام یہ دیا کہ میرے دوستو اپنے زمانے اور دور کے فکروں کے بارے میں علم حاصل کرو کہ آج کا فتنہ کیا ہے۔ امام بخاری نے معتزلہ کا رد کیا ہے اور ان کا رد کیا کیونکہ اس زمانے کا یہ فتنہ تھا، وہ عقل پر چلتے تھے، اللہ کے دین پر نہیں چلتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، عقل کی بات مانتے تھے، حضور کے فرمان کو نہیں مانتے، عقل کو مانتے تھے۔ آج کے دور کے فکروں کا بھی آپ کا مطالعہ کرنا کہ اس زمانے کا فتنہ کیا ہے۔ اس زمانے کا فتنہ معتزلہ نہیں ہے، اس زمانے کا فتنہ جو ہے وہ مرجیہ کرامیہ جہمیہ نہیں ہے۔ آج کے دور کا فتنہ جو ہے وہ اسلام بیزاری ہے، نعوذ باللہ علماء سے دوری ہے۔ آج کا فتنہ مغربیت ہے، آج کا فتنہ مغربی افکار ہے، آج کا فتنہ مغربی تہذیب ہے، آج کا فتنہ وہ مغربی کلچر ہے جس نے مسلمان بہن بیٹی کو ننگا کر دیا ہے۔ آج کا فتنہ یہ ہے جس نے مسلمان عورتوں کے چہروں سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ آج کا فتنہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام اور دین کو سمجھتا ہے کہ صرف وہ مسجد کا مذہب ہے، وہ صرف مسجد کا دین ہے، اسلام
کا میرے بازار سے تعلق نہیں، اسلام کا میری دکان سے تعلق نہیں، اسلام کا میرے فیکٹری اور کارخانے سے تعلق نہیں، اسلام کا میری پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا میری سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین بندے اور خدا کے درمیان ہے، بندے اور بندوں کے درمیان نہیں ہے۔ یہ ہے آج کا فطرہ، اس فطرے کو سمجھو اور اس کا توڑ نقلی اور عقلی دلائل سے کرو۔ آج کے فطروں میں ایک فطرہ یہ ہے کہ علماء سے لوگوں کا رشتہ توڑ دو، علماء کو بدنام کرو، مدرسوں کو بدنام کرو، مراکز دین کو بدنام کرو، مسجد کو بدنام کرو، تاکہ مسلمان کو ایمان جہاں سے ملنا ہے وہ وہاں سے دور ہو جائے۔ اس لیے آج اپنے دل میں ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے کبھی علماء کو نہیں چھوڑنا، ہم نے کبھی مدرسوں کو نہیں چھوڑنا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، میں ایک حنیف غلط ہو سکتا ہوں، سارے علماء غلط نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک مدرسے میں خرابی ہو سکتی ہے، سارے مدرسے غلط نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک دعوت و تبلیغ کے مرکز میں کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے رشتے کو علماء سے مضبوط کرو، مدارس سے مضبوط کرو، مساجد سے مضبوط کرو، مراکز دعوت و تبلیغ سے مضبوط کرو۔ وقت مختصر ہے، اس لیے میں صرف آپ کو حدیث پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو میری برکت حاصل، مجھے برکت حاصل ہو جائے، سارے دو زانو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائے اور حضور اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے بیٹھے ہیں، اور تمام حضور کی حدیث پڑھنے طالب علم بن جائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ پہلے زمانے میں 80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، آپ یہ جگہ جہاں ملے بیٹھ جاؤ، کچی زمین مٹی ہو وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس حدیث کو لینے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ کوئی کھڑا نہ رہے جس کے دل میں حضور کی محبت، حضور کی حدیث کی محبت ہو، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ تم سے زیادہ فرشتے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، اور سب اس حدیث کے طالب علم بن جاؤ۔ اور سارے میرے ساتھ پڑھ لو، سارے بسم اللہ پڑھو میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مبارک ہو، مطلب بھی سمجھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلام رحمان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جب وہ محبوب ہے ان کا پڑھنے والا بھی محبوب ہے، اور یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس کی تھوڑی نیکی پر اللہ بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ رحمان کو محبوب اور پسندیدہ ہے، ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسندیدہ ہے۔ حبیبتانی اللہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ عالم ذاتی ہے۔ صفاتی 99 ناموں میں سے کوئی اور نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں نہیں فرمایا۔ حبیبتانی الی الخالق، حبیبتانی الی الکریم، حبیبتانی الی الرحیم، ان میں سے کچھ نہیں فرمایا، حبیبتانی الی الرحمن فرمایا۔ اس سے اشارہ کیا کہ جو ان کو پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت نازل ہوگی، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ معمولی نیکی پر بڑا اجر دینا یہ رحمان کی رحمت ہے۔ فرمایا زبان پر ہلکے پھلکے ہیں۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان پر ہلکے پھلکے ایک تو اس وجہ سے ہے کہ یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں عربی زبان خفیف بھی ہے لطیف بھی ہے، اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے عربی زبان کو چنا اور انتخاب کیا ہے۔ قرآن جو اللہ کا معجزہ ہے
اس کی شان اعجاز ظاہری اسی زبان میں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس اپنی کلام کے لیے عربی کا انتخاب کیا۔ یہ جامعیت نہ فارسی زبان میں، نہ ترکی زبان میں، نہ پنجابی زبان میں، نہ پشتو میں، نہ بلوچی میں، کسی سندھی زبان، کسی زبان میں وہ جامعیت نہیں جو اللہ نے عربی زبان میں رکھی ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عربی زبان کو فروغ دو، تم انگریزی زبان بھی ضرور پڑھاؤ مگر عربی زبان کا مقام اس سے پہلے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ محمد عربی کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، یہ ترازو میں بھاری ہوں گے۔ اور بھاری کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ ان میں اخلاص سے اگر کوئی پڑھے گا تو یہ وزنی ہو جائیں گے، اور وزن اخلاص سے آتا ہے، اور جب اخلاص ہو تو چھوٹی عبادت بھی بڑی بن جاتی ہے۔ میں اس پر ایک دو باتوں عرض کر کے واقعے سنا کے ختم کروں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک آدمی کے حساب کتاب کے وقت میں جب وزن اعمال ہو رہا ہوگا 99 رجسٹر، ایک رجسٹر کم گناہوں کے ہوں گے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا کہ اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، اور وہ سوچے گا اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا وزن ہوگا، لیکن جب اس کو نیکیوں کی طرف رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ اخلاص کے کلمے کا وزن اتنا ہے کہ ایک ٹکڑے پر وہ لکھا ہوا گناہ کے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو گیا۔ اخلاص میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ حساب و کتاب کر رہے ہوں گے، ایک شخص کے لیے جہنم کا آرڈر ہو چکا ہوگا، فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی تو میری مدد کر دے۔ اتنے میں آدم علیہ السلام پر اس کی ان پر نظر پڑے گی، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ کے امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آ کر اس کو کہیں گے کہ تو کیا گناہ ہو، کہتا میں گناہ کرتا رہا۔ حضور علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے تم اس کو چھوڑ دو، یہ میرا امتی ہے۔ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگیں گے اور اللہ سے کہیں گے میرا امتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اس کو فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ، جلدی نہ کرو، اور سرکار دو عالم کی دعا قبول ہو جائے گی، اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ وہ حضور سے کہے گا آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھا تھا، میں تیرا نبی ہوں، اور تیرے وہ درود کا پرچہ میرے پاس ہے، اس کو میں نے نیکیوں کی طرف رکھا، وہ بھاری ہو گیا۔ اللہ نے تمہیں اخلاص سے پڑھے ہوئے درود کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اور آپ کو بھی اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل پرست نہیں خدا پرست بنائے۔ یہ ان مدارس کی برکت ہے جن کی برکت سے آپ کو الحمدللہ یہ تمام رونقیں نظر آ رہی ہیں، اور بخاری قرآن کریم اس کی محفلیں آپ کو ان مدارس کی برکت سے مل رہی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں قائد ملت اسلامیہ کا، تمام علماء کا، یہاں موجود تاجر رہنماؤں کا، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات کا کہ موسم کی شدید سردی اور دھوپ کے باوجود، بلکہ کل تو دھوپ بھی اندھا دھند ہو گئی، اندھا دھند کے باوجود آپ یہاں پہنچے اور یہاں آئے، واپس سے جانا ہے، اس لیے میں طویل گفتگو نہیں، میں یہیں اپنی بات کو ختم کروں گا۔